اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم حروف مدہ یعنی مد کے بارے میں جانیں گے۔ یہ مد اصلی ہے۔ مد اصلی کا مطلب ہوتا ہے جو حروف کی وجہ سے پیدا ہونے والا مد ہے۔ مد اصلی کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حروف مدہ یعنی واو اور یا ساکن ہوں، اور واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو، اور الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہو، تو اس وقت یہ مد پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ حروف مدہ کی تعداد 3 ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے مد، اوپر لکھا ہوا ہے الدرس الثامن، مطلب 8واں سبق۔ اور حروف المد واللین، حروف مدہ اور حروف لین ہم اس تختی کے اندر سیکھیں گے۔ حروف لین کے لیے تو ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن ابھی کے لیے ہم حروف مدہ کو ہی سیکھیں گے۔ حروف مدہ الف، واو اور یا ہیں۔ اب الف لکھا ہوا ہے، واو ہے اور یا ہے۔ الف خالی ہو اور اس کے اوپر جزم ہو، اور اس کے اوپر بھی جزم ہو۔ الف سے پہلے بھی کوئی حرف جو ہوتا ہے، جو بھی حرف ہو، اس کے اوپر زبر ہو تو الف کیا ہو جائے گا؟ مدہ ہو جائے گا، جبکہ الف خالی ہو، الف کے اوپر یا نیچے کچھ بھی نہ ہو۔ اور واو سے پہلے جو بھی حرف ہو اس کے اوپر پیش ہو، اور یا سے پہلے جو بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مد کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں تو مدہ کہتے ہیں۔ حروف بذات خود مؤنث ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر مدہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ جب حروف مدہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا مخرج منہ کی ہوا یا پھر منہ کا خلا ہوتا ہے، یعنی یہ ویسے ہی ادا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی منہ کے اندر، مخرج کے اندر کوئی چیز ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہے، جیسے زبان یا پھر تالو، ان چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق، یا دانتوں کا کوئی تعلق، یا ہونٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ خود بخود ادا ہو جاتے ہیں منہ کے خلا سے، خالی جگہ سے، یا پھر منہ کی ہوا سے آٹومیٹیکلی ادا ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با کہنے سے الف تو ادا ہو گیا، لیکن کوئی بھی نہ تو ہونٹ آپس میں ملے ہیں، نہ دانت آپس میں ملے ہیں، نہ زبان کو کسی چیز سے لگانا پڑا ہے، یہ خود بخود الف ادا ہو گیا ہے۔ حروف مدہ کو پڑھتے ہوئے ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو کھینچنا ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یعنی مد ایک الف کے برابر ہوگا، اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ جب ہم حروف مدہ یا کوئی بھی حرف ایک سے زیادہ کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس وقت پہلے ہم حروف کو ملاتے ہیں، بعد میں پھر ہم اس کی حرکات کو پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے یہ سنایا تھا، با اور الف کو ہم پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم اس کی حرکت کو پڑھیں گے۔ جیسے ہم کہیں گے با الف زبر اینڈ پہ ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح با واو پیش، اسی طرح با یا زیر۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، یعنی کہ حروف مدہ کو پڑھتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو اس کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک کھلی انگلی بند کر لیں یا پھر بند ہوئی انگلی کو کھول لیں، تو اس کی مقدار کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یا پھر زبر جو ہے
जो हमने पीछे पढ़ा जबर, इस जबर को जितना एक दफा पढ़ना उतना एक दफा फिर पढ़ें। मतलब जब हमारे पास हमजा है, मिसाल के तौर पे ये अलिफ को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमजा जबर लगने की वजह से हमजा बन जाता है, और फिर हम इसको इस तरह पढ़ते हैं। ये अब जितना टाइम इसको पढ़ने में लगा है इतना टाइम हम अलिफ को पढ़ने में लगाएंगे तो ये हुरूफ मद्दा की अदायगी हो जाएगी। यानी 2 पड़ी हरकत के बराबर, हम इस तरह बता सकते हैं बच्चे को कि 2 पड़ी हरकत के बराबर एक अलिफ की मिकदार होती है। तो एक अलिफ की मिकदार मालूम करने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो खुली हुई उंगली, यानी खुली उंगली इसको बंद कर लें, या फिर बंद हुई उंगली को खोल लें, जितना टाइम इसमें लगता है। या फिर इस तरह कह सकते हैं कि एक यानी हरकत को 2 दफा पढ़ने के बराबर जितना टाइम लगता है उतना टाइम इस पे लगाएंगे तो इसकी मिकदार हमें पता चल जाएगी कि ये हुरूफ मद्दा जो है कितना खींच कर पढ़े जाते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जज़म लिखा नहीं गया है। ये अरब जो है वो खाली हर्फ को ही जज़म भी कहते हैं। जज़म का मतलब भी यही होता है कि ये खाली हर्फ है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताते हुए ये बताया है कि जब अलिफ खाली हो और वाव के ऊपर जज़म हो और या के ऊपर जज़म हो, इसको जज़म को लिखा हो या ना लिखा हो दोनों तरह ही इसको हम पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जज़म लिखा नहीं गया क्योंकि अरबों के लिए यह कायदा लिखा गया है, इसलिए जज़म लिखा हुआ नहीं है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि जब कोई कुरान मजीद हम सऊदी अरब से लेकर आते हैं तो उसके अंदर जज़म आमतौर पर नहीं लिखी गई होती। तो जज़म की जगह पर बाज़ औक़ात ये दायरा लगाया जाता है, इस तरह करके इस तरह दायरा लगा दिया जाता है छोटा सा। तो उस दायरे से ये चीज़ जाहिर होती है कि ये हर्फ जो है ये साकिन है। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जब किसी जगह पर ये दायरा लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है ये हर्फ पढ़ा नहीं जाना। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो यहाँ पर अब जज़म नहीं लगाया गया, यहाँ पर ये जज़म ही हम पढ़ेंगे, जज़म लिखा हुआ नहीं है, पढ़ने में आएगा ये। अब हम इसको पढ़ेंगे। बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। दोबारा हम उसको बगैर हिज्जे के बताएंगे, यानी जोड़ तोड़ के बगैर बताएंगे। बा बू बी। अब ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती। सा अलिफ जबर सा, सा वाव पेश तो, सा या जेर ती, सा तो ती। हा अलिफ जबर हा, हा वाव पेश हू, हा या जेर ही, हा हू ही। खा अलिफ जबर खा, खा वाव पेश खू, खा या जेर खी, खा खू खी। रा अलिफ जबर रा, रा वाव पेश रू, रा या जेर री, रा रू री। अब रा के बारे में जैसा कि मैंने हरकत की तख्ती में आपको बताया कि रा के ऊपर जबर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ते हैं, रा के नीचे जेर हो तो उसको बारीक पढ़ते हैं। तो उसी तरह हम यहां पर भी पढ़ेंगे। फिर मैं दोबारा पढ़ता हूं। रा अलिफ जबर रा, रा वाव पेश रू, रा या जेर री, री। इस तरह पढ़ेंगे। रा रू री। जा अलिफ जबर जा, जा वाव पेश जू, जा या जेर जी, जा जू जी। ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तो, ता या जेर ती, ता तो ती। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बच्चे जब ता के नीचे जेर पढ़ते हैं
تو اس وقت اس کو تا پڑھ دیتے ہیں. اس چیز کو آپ نے بھرپور انداز میں بچے سے سننا ہے. تو اس کو تی نہیں پڑھنے دینا، پوئی پڑھانا ہے. تو ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر طی، طا تو طی. اس کے نیچے زیر ہو تب بھی اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے. وا الف زبر وا، وا واو پیش وہ، وا یا زیر وی، وا وہ وی. اس کو بھی اسی کی طرح مد نظر رکھنا ہے. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی. حمزہ الف زبر آ. یہ اب جیسا کہ میں نے تختی نمبر 2 کے اندر بتایا تھا کہ حمزہ کسی بھی حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتا، اسی لیے یہاں پر حمزہ کو علیحدہ سے لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ الف بھی لکھا گیا ہے. یہ مل کر نہیں آتا. حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا سو سی. ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی. عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی. یہاں تک آپ نے دیکھا. اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. تو یہاں سے بقایا حروف ہیں. غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی. قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می. نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی. واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی. یہ تختی مکمل ہوئی. آگے حروف لین کی تختی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آگے اگلے سبق کے اندر دیکھیں گے. امید ہے جو چیزیں اس تختی میں نے آپ کو بتائی ہیں
وہ ساری کی ساری آپ کو اچھی طرح سمجھ لگی ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔